شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب محدث سہارنپوری، برکت المحدثین، شیخ المحدثین، ریحانت المحدثین، آئے بسیار خوب آس بطحرا کے نامی چیز. حضرت بھی سال بسال 2-3 سال میں تشریف لاتے تھے. اس وقت سہارنپور چھوڑ چکے تھے اور سہارنپور چھوڑ چکے تھے اور مدینہ منورہ متمکن ہو گئے تھے، لیکن جب وہاں سے واپس آتے تو پاکستان کا بھی دورہ کرتے. ایک آدھ دفعہ دارالحدیث میں تشریف فرما ہوئے. حدیث تو نہیں پڑھائی، البتہ تبرکاً طلباء کی درخواست پر اجازت دے دی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قابل قدر ہستیوں میں سے تھے. لا نظیر اور لاسانی ہستی تھی. تمام علوم و فنون میں، خاص کر احادیث میں مقتدر امام تھے. آپ کے والد نے کوکب الدری جمع کی، لیکن تعلیق و تقدیم آپ نے کی ہے فاضلانہ. آپ کے والد نے حضرت گنگوئی کی بخاری جمع کی، لیکن لامے کا ربط اور ضبط اور اس کے تحسین و تحشی وہ آپ ہی کا مرہون منت ہے. آپ کے شیخ اور مربی مولانا خلیل احمد نے غزل لکھی، اصلاً آپ ہی نے لکھی، اور اس کے بہترین تعلیقات اور تقدیمات اور جس کے مستخرجات کا اخراج ہے وہ آپ ہی کے قلم فاضلانہ کا عنایات ہے. آپ نے لامے پر جو مقدمہ لکھا ہے، جو تدریب و نخبہ سے اور نکت سے آپ کو بے نیاز کرے گی، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں دنیا میں اس کی نظیر نہیں. وَمِنَ الْعَجَائِبِ الْمُدْهِشِ وَالْغَرَائِبِ الْمُونِسِ بِأَنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِحَةِ. میں نے خواب دیکھا، ایک دسترخوان ہے بہت دور تک اور قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، اور سب علماء داخل ہو رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں. مجھے کہا آپ آگے چلے، آپ آگے چلے. آگے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے خاص بیٹھنے کی، اور اس کے سامنے سارے کھانے. مجھے کہا مجھے کس خوشی میں یہاں لائے؟ بھائی آپ آج لامے بیان کریں گے. یہ آج خواب دیکھا. میں نے غور کیا تو اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں شیخ کا ذکر نہیں ہوا. بہت دکھ پہنچا مجھے. اوہو، ایک بحر زخار رہ گیا کہ آج آپ لامے پر کلام کر رہے ہیں. لامے الدراری فی شرح البخاری، کیا کیا بیان کریں. ان کے والد جو تھے مولانا یحییٰ کاندیلوی، وہ حضرت گنگوئی کے بہت زیادہ منظور نظر تھے، دائمی خادم تھے، اور ساری کتابیں مولانا سے پڑھی. جب دور حدیث کا نمبر آیا تو حضرت گنگوئی نے کہا کہ جاؤ دیوبند، محمود الحسن پڑھا رہے ہو، حدیث پڑھ کے آؤ. نہ جی نہ جی، محمود الحسن سے کیوں پڑھوں، آپ سے پڑھنا ہے. میرے آنکھوں میں پانی آیا ہے، میں کتاب نہیں دیکھ سکتا. کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں عبارتیں پڑھوں گا. آپ کا جہاں جی چاہے کلام کرے، ورنہ چلے آگے. 3 سال بیٹھے رہے. تیسرے سال حضرت گنگوئی مہربان ہوئے، یا ان کو ترس آیا، یا یہ خیال آیا کہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. لاؤ بخاری لاؤ. بخاری لے آئے. وہ پڑھائی کا مسلم بھی لیا، ساری کتابیں لیا. سیاست پورا پڑھا ہے، پورا سال. اس وقت انہوں نے ترمذی جمع کی تو کوکب الدری ہے، اور بخاری جمع کی تو لامع الدراری. یہ اس وقت کا جمع کردہ ہے. بہت حیران کن کتاب ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے. پہلے 10 جلدوں میں تھی، وہ بہت اچھی جلد ہے، اگر وہ کہیں مل گئی شروع کی، اور اس پر ضخیم مقدمہ ہے.
آج کل حضرت شیخ کا ایک چہیتا خلیفہ کسی زمانے میں ہمارا محسن اور بزرگ، اور آج کل وہ پیری طریقت بنا ہوا ہے، پیروں سے میری بنتی نہیں، پیران نمائنڈر خانے لگی۔ ملک عبدالحفیظ جید عالم ہے، شیخ کا سہارنپور میں شاگرد ہے، اور شیخ نے مدینہ میں سارے اوقات ان کی خدمت پہ گزارے۔ انہوں نے ایسی خدمت کی کہ موجودہ صدی میں اس کی نظیر نہیں ملی۔ شیخ کی وجہ سے ہر وقت 800,000 مہمان ہوتے تھے، اور ملک صاحب کا مالکانہ لنگر چلتا تھا، اور خود آستین چڑھا کے کھڑے رہتے۔ تو ملک عبدالحفیظ نے لامع الدراوی کو نئے شان سے چھپوایا، اور اس کا نام رکھا ہے معادن لامع الدراوی، اور وہ جو مقدمہ ہے نا اس کا نام رکھا ہے الکبریت الاحمر، کیا ہے؟ الکنز المتواری، الکنز المتواری الی تقدیم لامع الدراوی، 24 جلدوں میں ہے۔ اس دن مولانا عزیز الرحمان، جس کو پیر عزیز الرحمان کہتے، مجھ سے بخاری شروع کرائی، پھر مجھے کہا آپ کے لیے ایک سیٹ جہانگیرہ بھیج دوں گا۔ ان کے ہاتھ سے آج کل چپ رہی ہے، بٹ رہی ہے۔ باقی مجھے کتاب مل چکی ہے، میں کوئی کتاب روئے زمین کی میں 10 منٹ دیر نہیں کرتا ہوں اس میں نے کہا میرے پاس آ چکی ہے، پہلی والی بھی ہے اور اب کی بھی ہے۔ اور تقی الدین ندوی نے حضرت شیخ کے ابواب و تراجم 5 جلدوں میں علیحدہ چھاپے، وہ بھی موجود ہے۔